اور جب سہاگا چلا لیتا ہے انسان تو کبھی تو یوں کرتا ہے ہاتھ میں بیج لیتا ہے اور ایک چھٹا لگاتا ہے. یہ چھٹا لگا جانے سے جنگل بنتا ہے، فصل نہیں اگتی، کسان نے تو فصل اگانی ہوتی. لیکن یہ چھٹا بھی، یہ جنگل بھی کیونکہ فائدے کی چیز ہوتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ جنرل کہی جاتی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ان کے اندر آپ نے کہی، وہ بات اب آپ نے اچھی طرح کوئی سمجھانا ہے، کسی بات کو بیوی کو بتانا ہے تو اچھے کسان کی طرح کبھی کبھار چھٹا بھی لگاتے ہیں. لیکن بعض فصلیں تو ہوتی ہی اس طرح ہیں کہ پہلے اس کی کیاریاں بنائی جاتی ہیں، کیاریاں بنا کر پھر فاصلے کے اوپر اس کے بیج لگائے جاتے ہیں نیکی کے. وہ جو بیج آپ لگانا چاہتے ہیں، جو فصل اگانا چاہتے ہیں، وہ بیج فاصلے پہ لگائے جاتے ہیں، ہر فصل کو دیکھتے ہوئے کہ کس کا بیج ایک بالشت کے مقابلے پہ فاصلے پہ لگنا چاہیے کہ کس کا 2 بالشت اور کسی کا 4 انگلی کے فاصلے پہ لگاتے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے لگانا ہے کہ کہیں جلد قریب لگا دیا تو جڑیں کمزور نہ ہو جائیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات، بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ کہ جب کسان بیج لگاتا بھی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سردیوں کی سبزیاں گرمیوں میں لگا دے اور گرمیوں کی سبزیاں سردیوں میں لگا دے؟ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا. اگر لگا دیں گے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے، وہ پھل نہیں پکتا، وہ پودے نہیں نکلتے، اس لیے کہ سردیوں کی سبزیاں سردیوں میں پنپیں گی اور گرمیوں کی سبزیاں گرمیوں میں ہی اگ سکتی ہیں. موسموں کا خیال کر کے پھر کسان بیج لگاتا ہے، ورنہ اس کا بیج نہیں لگ سکتا. اے شوہر، تو اپنی بیوی کا کسان ہے، تو نے جو نیکی کے بیج لگانے ہیں، اسے اچھی باتیں سکھانا ہے. تم نے اس کا موسم دیکھ کر وہ بیج لگانے ہیں، ویسے نہیں لگائے جا سکتے. میں مثال دیتا ہوں، کبھی ایسا موسم ہوتا ہے اس کا کہ غصہ آیا ہوتا ہے، کبھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ بیوی چڑچڑی ہوتی ہے. یہ حیض کا زمانہ، یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے. اس وقت کہو گے یہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ کر لو اور یہ نہ کرو. جب اس طرح کہو گے تو جواب میں اچھے طریقے سے جواب نہ دے پائے گی، اس لیے کہ چڑچڑاپن اس میں آ چکا ہے اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور اوپر والا حصہ اس کا چونکہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور یہ ٹیڑھ اس میں رہے گا. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس کو زبردستی سیدھا کر دوں، رسول اللہ فرماتے ہیں تو اسے توڑ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں کر سکتا. گویا حیض کے زمانے میں یا غصے کے وقت اگر کہا جائے کہ یہ کام کرو تو جواب میں ممکن ہے بڑا سخت جملہ ہے، اب تجھے برداشت کرنا ہے کیونکہ تو نے موسم دیکھے بغیر بات کہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان جائیں، آپ کی تو ایک وقت میں کئی بیویاں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ ان کو جب سکھاتے ہیں تو موسموں کا حال دیکھ کر سکھاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثرید پکایا. ثرید کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب ہے اور اچھی بیویاں اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ شوہر کو کون سی غذا مرغوب ہے، کون سی زیادہ پسند ہے. حضرت حفصہ نے جب دیکھا کہ آج میں نے یہ ثرید پکایا ہے، یہ تو رسول اللہ کو بڑا پسند ہے، تو ایک پیالے میں بھرا ثرید اور حضرت عائشہ کے گھر لے آئیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ثرید سے کھا لیں. جو ہی امی عائشہ کو پتا چلا کہ یہ ثرید رسول اللہ کے لیے حفصہ نے بھیجا ہے، حفصہ جو ام المومنین ہیں ہماری تو، لیکن حضرت عائشہ کی تو سوتن ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے سوتن کا آپس میں اختلاف تو ہوتا ہے، حسد تو ہوتا ہے. غصہ کر بیٹھی، رسول اللہ سے کہنے لگی ثرید ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پیالہ پکڑ کے کہتی ہیں
یا رسول اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شرید نہیں پکانا آتا؟ کیا حفصہ اپنی محبتیں میرے گھر میں جتلاتی؟ کیا میں آپ کو شرید پکا کے نہیں دے سکتی؟ غصہ آ گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، بلکہ غصے میں آ کر کہا کہ میں خود آپ کو پکا کے دوں گا، اور شرید کا پیالہ اٹھایا اور زمین پر دے مارا غصے میں۔ اب دیکھیے اس غصے کے عالم میں ہستی کون ہے سامنے؟ جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، جن کے سامنے آواز کا بلند کر دینا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی اگر ذرا سی بھی آواز بلند ہو گئی۔ ایک طرف قرآن حکیم میں سورہ حجرات کے اندر یہ دعویٰ، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کے حضور امی عائشہ نے وہ شرید اٹھا کر زمین پر پھینکا اور بلند آواز سے کہا کہ میں شرید کیا پکا کے دے نہیں سکتی؟ وہ اپنی محبت ہے، اس نے جتلانی ہے تو اپنے گھر میں جتلائے۔ سرکار ذرا ناراض نہیں ہوتے بلکہ مسکراتے جا رہے، اور مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ تو ماری گئی۔ عائشہ ہماری روایت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر سے کوئی تحفہ آتا ہے، جس برتن میں آتا ہے وہ برتن ہم خالی واپس نہیں کرتے، اس برتن میں کچھ پکا کر واپس کرتے ہیں۔ ایک تو تجھے شرید پکا کر اس کے گھر بھیجنا ہوگا، اور دوسرا تجھے پیالے کی قیمت بھی پڑ گئی۔ ذرا نہیں آپ نے برا منایا کہ یہ انالیسس کر لیا کہ یہ واقعہ ہوا ہی ایسے ہے، ایسے موقع پہ غصہ آ جاتا ہے، اور جب اس بات کا پتا ہو کہ غصہ آ سکتا ہے، اس وقت اگر اس نے غصے والی بات کی ہے تو اب آپ نے برا نہیں منانا، کیونکہ آپ گھر کے قوام ہیں، آپ گھر کے مرد ہیں۔ میرے جیسا کم ظرف ہوتا تو چٹیا سے پکڑتا، لڑتا، اس لیے کہ میں کم ظرف ہوں۔ محمد رسول اللہ علی ظرف ہے، ان کا مقام بلند ہے، اور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اور اس کا واقعہ بھی جب یہ باہر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باہر آ کے غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو آج بس غصہ آ گیا تھا، اتنی بات کہی اور بس۔ نہیں برا منانا، موقع کی مناسبتوں کو دیکھتے ہوئے، موسم ٹھیک ہو تو پھر بات سمجھائی جا سکتی ہے، موسم ٹھیک نہ ہو تو اس وقت بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے ہیں، گھر میں کھانا نہیں، امی عائشہ بھی 3 دن کی بھوکی۔ اتنے میں وقت ہو گیا نماز کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں ایک انصاری نے بکری کو ذبح کیا اور محمد رسول اللہ کے گھر بطور ہدیہ بھیج دی۔ امی عائشہ نے اس بکری کے ٹکڑے کر کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیے، اور دستی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اس دستی کو رکھ لیا تاکہ آقا کے لیے میں پکاؤں۔ اب وہ آقا کے لیے پکا رہی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، 3 دن کے بھوکے ہیں، باہر سے آواز دینے لگے عائشہ بھوکوں کے گھر میں آج گوشت؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، فلان ساری ہے نا، اس نے بکری ذبح کر کے بھیجی تھی، میں نے اس کے ٹکڑے کر کے مکہ کے غریبوں میں بانٹ دیے ہیں، اور یہ صرف دستی بچی تھی جو میں نے آپ کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے غریبوں میں بانٹ دی ہے، اور یہ دستی بچی تھی جو میں نے آپ کے ہیں عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ موسم دیکھا، کہا بات سمجھا دوں، کہ ہاں عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ ساری بکری جو تھی وہ خرچ کر دی تم نے اور یہ بچی ہے؟ نہیں عائشہ یوں نہیں کہتے، یوں کہو کہ ساری بکری بچ گئی اور یہ خرچ ہونے لگی ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں تم نے غریبوں کو بانٹ دیا، اصل بچت تو ہماری وہ ہے، وہ تو بچ گئی ہے، خرچ تو یہ ہونے لگی ہے۔ موقع کی مناسبت دیکھی، موسم دیکھا تو آپ نے بات کو سمجھا دیا۔ تو اچھا کسان موسموں کو دیکھ کر بیج لگاتا ہے، اچھا شوہر نیکی کی کوئی بات سمجھانی ہو تو موقع دیکھ کر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس طرح نہیں کرتا۔
اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ کسان وہ جو بیج بھی لگاتا ہے موسم کو دیکھ کر لگاتا ہے کہ اس کا کون سا موسم ہے، کون سا بیج لگانا ہے۔ جب وہ بیج لگانے لگتا ہے تو فاصلے دیکھتا ہے، فاصلے دیکھ کر لگاتا ہے تاکہ اس کی جڑیں اندر سے ایک دوسرے سے مل کر کمزور نہ کرنے پائیں بلکہ مضبوط ہو جائیں، ان کو مناسب جگہ مل جائے۔ تو کسان کی طرح اے شوہر تو نے بھی نیکی کے جو بیج لگانے ہیں وہ مناسب فاصلوں پہ لگانے ہیں۔ آج ایک بات کہی ہے، اس بات کو ہضم ہونے دے، کل دوسری بات سمجھا لینا، موقع آئے تو پھر ہفتے بعد ایک بات کو سمجھا لینا۔ ہر وقت کہتے رہنا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہر وقت کی ٹوکا ٹاکی تجھے بیوی سے دور اور بیوی کو تجھ سے دور کر دے گی۔ تو اچھا کسان نہیں رہے گا، تیری باتوں کے اندر کمزوری آ جائے گی، تیرا پھل جو تو دیکھنا چاہتا ہے ان باتوں کے ذریعے، اس کے ثمرات جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تجھے نہیں مل سکیں گے۔ جس طرح قریب قریب بیج لگا دیے جائیں تو پھل نہیں ملتا، اسی طرح یہاں پر بھی اگر تو بار بار کہے گا یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، ٹوکا ٹاکی ہر وقت کی جو ہوتی ہے گھر میں بدمزگی پیدا کرتی ہے، محبتوں کے خدمت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، بھسم کرتی ہے، اور انسان اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو ایک اچھا کسان ہے اے شوہر، اچھے کسان کی طرح موقع کی مناسبت کو دیکھ کر، موسموں کو دیکھ کر پھر آہستہ آہستہ تو نے سمجھانا ہے، اور اس طرح یہ تو اچھی باتیں اس کے اندر شامل کر سکے گا۔ شوہر تو ایک کسان ہے، اللہ نے تیری بیوی کو تیری کھیتی قرار دیا ہے۔ جب کسان بیج لگا لیتا ہے تو اس کے بعد فصلوں میں پانی دیتا ہے۔ اگر فصلوں کو پانی نہ دیا جائے تو بیج اندر ہی سوکھ کر مر جاتا ہے، اور اگر پانی بہت زیادہ دے دیا جائے تو بیج گل جاتا ہے۔ کسان یہ جو تو نصیحتیں کرنے لگا ہے، اگر نصیحتیں نہیں کرے گا تو تیری فصل سوکھ جائے گی، اور ہر وقت ہی اگر نصیحتیں کرتا رہے گا، اس پانی کو تو بہت بڑھا دے گا تو تیرا بیج بھی گل جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، بے ثمر ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو میں ذرا تشبیہ کے انداز میں کہنے لگا ہوں، کیونکہ بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے میں یہ بات استعارے کی زبان میں کہوں گا۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کسان، جس طرح کسان کھیتی کو پانی نہ دے تو اس کی کھیتی سوکھ جاتی ہے، اور مناسب پانی ملتا رہے تو کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو شادی کے بعد چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو اس کی کھیتی سوکھ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ آدمی کی شادی ہو گئی، پیسے اور ٹکے کمانے کے لیے بندہ ملک سے باہر چلا گیا، اور بیوی بیچاری گاتی پھر رہی ہے، تیری 2 ٹکے کی نوکری میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ جب اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، بیج گل جاتے ہیں، بربادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی بات آج کے دور کی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے اندر گشت فرما رہے ہیں، تو ایک گھر سے ایک آواز سنتے ہیں۔ ایک لڑکی گا رہی تھی، ایک سعاد نام کا لڑکا اس زمانے میں وہاں رہتا تھا، تو سعاد کے بڑے بڑے بال تھے اور بال آخر پہ وہ جھولا لے رہے تھے، تو جھولا لیتے ہوئے بالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے سعاد ذرا احتیاط سے چلا کر،
تیرے بالوں کے جھولے میں میرا دل ہے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کوئی گر نہ جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اور اگلے جملے جو اس نے کہے وہ سن کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے، امی حفصہ کے پاس سیدھے پہنچے اور آ کر کہا، حفصہ، کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن صحیح سالم رہ سکتی ہے؟ اس کی ضرورتیں کب دوبارہ اٹھتی ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ 4 ماہ تک۔ آپ وہاں سے اپنے کمرے میں نہیں گئے، بلکہ وہاں سے آپ سیدھے اپنے دفتر میں آتے ہیں اور ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم اپنی بیویوں سے 4 ماہ سے زیادہ دیر تک اس سے دور نہ رہے، اور سرکاری ملازمت کی وجہ سے اگر دور رہنا پڑتا ہے تو اپنی بیویوں کو وہ ساتھ رکھے، ورنہ 4 ماہ کے بعد چھٹی لے کر وہ اپنے گھر ان کے لیے آنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ مناسب موقعوں پہ اس فصل کو پانی ملنا ضروری ہے، ورنہ سوکھ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اخباروں کی خبریں بنتی ہیں کہ دبئی پلٹ فلانی جگہ سے آیا ہوا شوہر، اس کی بیوی اس کے دوست کے ساتھ، اس کے اپنے دیور کے ساتھ، فلاں کے ساتھ بری حرکتیں کرتی پائی گئی۔ یہ خبریں ایسے بن جاتی ہیں۔ اس کا احسان تجھے خیال رکھنا ہے، تو ایک اچھا شوہر ہے، تو انہیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جب فصل کو پانی دے لیا جاتا ہے تو پھر فصلیں اگنا شروع ہوتی ہیں، اور جب فصل کے ننے پودے باہر نکلتے ہیں تو کسان نہال ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، میری فصلیں لگ گئیں، میرے کھیت کے اندر فصلیں باہر نکلنی شروع ہو گئیں، میرے بیج نے اثر دکھا دیا ہے، بات ثمر ہو رہا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ جب تجھے بھی اللہ بیٹا یا بیٹی سے نواز دے تو اسی طرح خوشیاں منانا۔ تیرے چہرے کی تمازت، تیرے چہرے کی خوشیوں کے آثار تیری بیوی کو زندگی بخشتے ہیں۔ وہ تیری کھیتی ہے، وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے اگر کسان اس کا خوش ہو۔ ہاں، بیٹے ہوتے ہیں تو لوگ خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن میں نے تو عرض کیا تھا کہ ہم ہندو معاشرے کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اندر کا ہندو ابھی مرا نہیں ہے۔ جس طرح ہندو کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے اس پہ موت آ جاتی ہے، ہمارے بھی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے بھئی وہ تمہارے ہاں ولادت ہونے والی تھی، کیا ہوا؟ بس جی اللہ دا حکم، بیٹی ہوئی۔ اس طرح کہتے ہیں جس طرح کوئی موت واقع ہو گئی، منہ اتر جاتے ہیں۔ بیٹا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، کیوں؟ بیٹی کیا اللہ کی رحمت نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ نہیں؟ تیرے گھر میں رحمت آئے تو تیرے منہ کو مایوسیاں کاہے کو؟ یہ بیٹی تو اللہ کی رحمت تھی۔ وہ تو یاد نہیں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا، اس نے ان کی تربیت کر کے اپنے شوہر کے گھر بھیج دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ ایک صحابی کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا اس پر بھی جنت واجب۔ اور ایک صحابی کی صرف 1 بیٹی تھی، جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کی 1 بیٹی ہو، کہا اس نے بھی تربیت کر کے اپنے شوہر کے گھر بھیج دیا، اللہ نے اس پر بھی جنت واجب کر دی۔ اور تیرے گھر میں تو جنت آ گئی ہے اور تجھے خوشی مناتے ہوئے عجیب لگتا، مبارکباد وصول کرتے ہوئے عجیب لگتا۔ یہ اندر کا ہندو جو مرا نہیں ہے، جب تک تو مارتا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا تو غلام کہلانے کا حقدار بھی نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت آئی تیرے گھر پہ، جنت آئی تیرے گھر کے اندر، اور تو خوشی نہیں مناتا۔ اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی، اب ساس کے تانے، اب نندوں کے تانے، اب شوہر کے تانے ہوں گے، وہ جیتے جی مر جاتی ہے، وہ زندہ دردور ہو جاتی ہے۔
ایسی بیوی سے محبتیں طلب کرتے ہو؟ کہاں سے ملیں گی وہ محبتیں جس کو تم نے نفرتیں دیں؟ جواب میں محبت کیسے پانا چاہتے؟ محمد رسول اللہ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کی بیٹی جوان ہو گئی، اس نے بیاہ دیا اور بیاہنے کے بعد طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے اور وہ واپس اپنے گھر میں لوٹا دی جائے، تو کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر مال خرچ کرنے کا اتنا اجر ہو جتنا اس واپس آئی ہوئی بیٹی کے اوپر مال کرنے کا خرچ ہے، اور تو اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا؟ سب سے بڑا اجر اس پہ ہے۔ یہ میرے مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اے شوہر، تو نے ایک اچھے کسان کی طرح جب اللہ تجھے بیٹے یا بیٹی سے نوازتے تو خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ جب کسان چھوٹے پودے ہو جاتے ہیں تو خود رو پودے پھر اگنے شروع ہوتے ہیں، گھاس پھوس اگنے شروع ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے نکالتا رہتا ہے، اور جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، امریکی سنڈیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں، فصل کو تباہ کرنے لگتی ہے۔ تو جب یہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اے شوہر، اس معاشرے کی برائیوں کی وجہ سے حفظان صحت کے اصول تو اپنا بھی لے گا تو باہر کے جراثیم اندر آئیں گے، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ جو خود رو پودے پھر اگ رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے نکالنا تیرا فرض ہے اور ان کا استحقاق ہے۔ یہ تو نے نکالنے ہیں، اپنی ڈیوٹی تو نے دینی ہے، اس پہ غصہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ تیرا فرض ہے۔ اگر وہاں اس کے اندر وہ برائی ابھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے نکالنے میں ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے، حکمت کی کمی ہو سکتی ہے، یا خود تو نے وہ عمل ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ خود رو پودے ختم ہو، وہ برائیاں ختم ہو، وہ تجھے ابھی کام کرنا ہے۔ اور فرض کر تیری اس احتیاط کے باوجود وہ معاملے ابھی رہتے ہیں، تو اس کسان کی طرح جس کے پودوں کو امریکی سنڈیاں چمٹ جائیں، وہ اس کو کھانے لگ جائیں، اس کی فصل کو تباہ کرنے لگ جائیں، تو کسان کو چین نہیں آتا، پھر وہ سپرے کرواتا ہے۔ سپرے کیا ہے؟ سپرے تو ایک زہر ہے۔ وہ سپرے اتنا کرتا ہے جس سے صرف سنڈیاں مریں۔ اگر سپرے زیادہ کر دے گا تو پودا خود مر جائے گا، اور سپرے نہیں کرے گا تو تب بھی پودا مر جائے گا، کیونکہ پھر امریکی سنڈیاں اسے کھا جائیں گی۔ اے شوہر، تو نے اپنے گھر کے اندر یہ جو ٹی وی لگا کے رکھا ہے، یہ جو مختلف چینلز بیٹے اور بیٹی کو دکھاتا ہے، اس پہ واحیات قسم کے آنے والے پروگرام جو دکھاتا ہے، وہاں پہ عشق پر مبنی جو کہانیاں انہیں سناتا ہے، اس کی بنیاد پر تیرے بیٹے اور بیٹی کے اندر کوئی امریکی سنڈی داخل ہو جائے تو نے امریکی سنڈی کو مارنا ہے، اس طرح مارنا ہے، اس طرح کا سپرے کرنا ہے کہ وہ سپرے کی وجہ سے، اس سمجھانے کی وجہ سے، اس تعدیب کی وجہ سے، اس ڈانٹنے کی وجہ سے وہ برائی چھوڑ دے بچہ، نہ کہ اتنا زور سے سپرے کرنا کہ وہ زہر تیرے بچے ہی کو مار دے، تیرے بچے کو تجھ سے دور کر دے، نفرتیں اس کے اندر پیدا کر دے۔ اس طرح کا سپرے نہ کرنا، اور نہ ہی یورپ کی طرح اس طرح کرنا کہ اگر میں نے تھوڑا سا سختی کی تو شاید بچے کی صلاحیتیں سلب ہو جائے۔ یہ یورپ کی طرح مت کرنا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمیں تو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مرہم بالسبع وضربہم بالعشرہ۔ اگر وہ 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اسے حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، اور 10 سال تک اسے سمجھاتے رہو، اور پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ تعدیب تو تم نے کرنا ہے، لیکن میں نے کہا تعدیب اتنی ہو کہ جس سے اس کی برائی چھوٹتی ہو، نہ کہ تو اپنے غصے کا اظہار کرے۔ گویا میں نے کہا تو اسے سزا دینے کا تو استحقاق رکھتا ہے تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے۔ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں نکالنا، یہ آپے سے باہر ہو جانا اور غصے کے ساتھ گالم گلوچ پہ اتر آنا، یہ بد تہذیبی کا خود مظاہرہ کرنا۔ تیرے تو اندر امریکی سنڈیاں آ گئی ہیں، تو نے تو محمد رسول اللہ کی غلامی
اختیار ہی ابھی نہیں کی. اگر اختیار کرتا تو تیری زبان سے اور تیرے ہاتھ سے تیری اولاد اور تیری بیوی اور تیرے عزیز اور تیرے رشتہ دار اور تیرے محلے دار اور ارد گرد کے سارے لوگ محفوظ رہتے. اور تجھ سے تیرے ہاتھوں سے تو تیری اولاد محفوظ نہ رہ سکی. نہیں، غصے سے نہیں مارنا، ہاں سوچ سمجھ کے سزا دینا ہے. بچے کو پہلے قائل کرنا ہے کہ بیٹا اگر تمہارے اندر بار بار سمجھانے کے باوجود یہ روش ابھی باقی ہے، اگر آئندہ ایسا کام کیا تو اب اس پہ سزا ہوگی، اور سزا بھی اس کو پہلے سنا دیں کہ اتنی سزا ہوگی. بیوی کو بتا دے کہ اگر تم نے اس کے باوجود اس روش کو اپنایا تو یہ سزا ہوگی. اور یہ سزا دیتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ بڑی سخت بات بھی ہو جائے تو اس کے چہرے پہ تھپڑ مت مارنا. بیوی کو مارنے کا استحقاق نہیں ہے، اس وقت صرف استحقاق ہے جب نشوز کرے، جب وہ نافرمانی پر اتر آئے، کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ برداشت سے باہر ہو، تو پہلے مرحلے میں کہا کہ اپنے بستروں کو اس سے سزا کے طور پہ الگ کر لینا. پھر اگر مارنا ہی پڑ گیا ہے تو اس طرح مارنا کہ چوٹ اس طرح کی ہو کہ نشان نہ چھوڑتی ہو، جس سے کوئی ایسی تکلیف نہ ہوتی ہو جو مستقل اس کی تکلیف کا باعث بن جاتی ہو. اتنے آرام کے ساتھ یہ انداز اپنانا، اس سے آگے بڑھو گے تو فرعونیت تمہارے اندر اتر آئے گی. وہ جو کہا تھا قوام بننا، قوام تو گھروں کو قائم کرنے والی بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جائے گا کہ تم نے وہ جو چھڑکاؤ کیا ہے وہ اتنا زہریلا کر دیا ہے کہ اس سے بیماری کی بجائے بیمار ہی مر گیا. نہیں، بیماری سے دشمنی ہے ہماری، ہمیں بیمار سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے اسے پیار ہی کرنا ہے، اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. ماں بھی جب مارتی ہے بچے کو تو پیار کی وجہ سے مارتی ہے. یہ والا پیار اس کے اندر ہو کہ میں تجھے اس برائی سے بچانا چاہتا ہوں. یہ اس کو احساس پیدا ہو گیا ہو کہ میرے ابا نے، میرے شوہر نے اگر آج یہ جو سختی کی ہے، اس سختی کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اچھی ہو جاؤں، تاکہ میں اچھا ہو جاؤں. یہ احساس پیدا کر کے تم ایک کسان ہو. اور جب کسان کھیتی لگا لیتا ہے، اس کی فصلیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں، وہ امریکی سنڈیوں سے بچ جاتی ہیں، پھل آور ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح ہے شوہر، اگر تیری اولاد اور تیری بیوی بہت اچھی ہو جائے تیرے اس کاموں کی وجہ سے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا. کبھی یہ گھمنڈ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. تو نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا، اور تیرے فرض کے اندر اللہ نے برکتیں ڈالی، اور یہ کام سارا چونکہ اللہ نے کیا ہے. جس کے قبضہ قدرت میں لوگوں کے دل ہیں، وہ کہتا ہے لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہتا ہوں میں انہیں بدل دیتا ہوں. تو یہ تو اللہ نے بدلا، تو شکر اپنے رب کا کرنا. ہاں، ایک اور بات، فصل پکی ہو اور کاٹ رہا ہو کسان، فصل لے رہا ہو، کچھ گندم ابھی کاٹ کے اس نے جس طرح ابھی کھیتوں میں رکھی ہے اور کچھ ابھی لگی ہے، اوپر سے آندھیاں آ جائیں، بارش ہونے والی ہو جائے، خطرہ ہے کہیں یالہ باری نہ ہو جائے، میری فصل تباہ ہو جائے گی، گر جائے گی. تو کسان سب سے پہلے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جان پر بن جاتی. جتنی فصلیں کٹ چکی ہوتی ہیں اس کو تو اٹھا کر گودام میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ساری فصل نہیں بھی رکھ پاتا، جو لگی ہوئی ہے اس کو کاٹ بھی نہیں پاتا، لیکن اس کی ساری کمائی ہے، اس کی محنتوں کا ثمر تھا جو اس کے سامنے ہے. تو سجدے میں گر جاتا ہے کہ رب کائنات، جو کر سکا تھا وہ تو میں نے کیا ہے تیرے حکم کے مطابق، جو میرے اندر صلاحیت تو نے عطا کی اس کے مطابق تو فصل کو اگانے کے لیے اور فصل کو قائم کرنے کے لیے اور فصل کو کاٹنے کے لیے میں نے پوری کوششیں کی ہیں. لیکن اب تیری طرف سے آندھیاں آ گئی، تیری طرف سے یہ آفتیں آ گئی، تیری طرف سے یہ جو بجلیاں گر رہی ہیں، یہ جو بارش ہونے والی، یا اللہ اس سے تو ہی بچا لے. وہ تو تیری پاس ہے نا، تیری قدرت میں ہے، تو چاہے تو انہیں روک سکتا ہے. یا اللہ، سجدہ میں گر کے کسان روک کے اپنے اللہ سے مانگتا ہے. اسی طرح تو نے اپنے بیوی کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی، اور ٹھیک کرنے کے باوجود بھی ساری کچھ چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں.
تو پھر اپنے اللہ سے کہنا کہ میری فصل برباد نہ ہو جائے، یہ میری کھیتی ہے کہ تباہ نہ ہو جائے، اے اللہ اس پہ خصوصی کرم فرما، اس کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ پھر اس کے لیے دعائیں کرنا، اس پہ جتنی آفتیں آنی ہیں اس سے بچانے کی کوشش بھی کرنا اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ جس طرح گھر کے اندر، کیونکہ ہم ہندو معاشرے کے لوگ ہیں، گھر کے اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود صورتحال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ جو امی جان بیاہ کر لائی ہیں وہ بہو بن چکی ہیں، یہ بہو ہے اور وہ ساس بن چکی ہیں، اور وہ بہنیں جو تھیں دولہا کی وہ نندیں بن چکی ہیں، اور نند اور بھاوج کی لڑائی اور بہو اور ساس کی لڑائی یہ تو روایت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ اس روایت کے درجے کی وجہ سے ہر گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، نند بھاوج کی بھی لڑائی ہو رہی ہے اور دیورانیوں اور جیٹھانیوں کی بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ تیری بیوی پر اس طرح کی کوئی آفت آنے لگے، کسی طرف سے بھی آنے لگے، اب اس کا دفاع تو نے کرنا ہے، اسے بچانا تو نے ہے، اس کے لیے رب سے بھی دعائیں کرنا ہے اور پھر عملی کوششیں بھی کرنا ہے۔ اس کے خلاف اٹھنے والے الزامات کو صاف بھی تم نے کرنا ہے۔ اگر اپنی صفائی وہ خود پیش کرنے لگے گی تو وہ اپنی صفائی پیش نہ کر پائے گی۔ ممکن ہے کہ اس کی بات کو تو کوئی مانے بھی نہ، لیکن اگر شوہر بات کو سمجھانا چاہے، وہ ڈھال بننا چاہے، تو وہ ڈھال قابل قبول ہو جائے، اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ گھر کا فرد ہے۔ اس لیے شوہر تو نے اپنی بیوی کے لیے ڈھال بھی بننا ہے، یہ اس کا حق ہے اور تیرا فرض ہے۔ اور اگر تو نے یہ فرض ادا نہ کیا، وہ اپنے دفاع کے لیے خود لڑنا اگر اس نے شروع کر دیا، تو اگر وہ لڑے گی، ایک تو اس کی بات قابل قبول نہ ہوگی، اور دوسری جواب میں تیری امی کے مقابلے پر جب یہ بات کرے گی، امی تیری توہین محسوس کریں گی، وہ اس کی توہین کی وجہ سے کہ امی کی توہین ہوگی ہے، تجھے بھی غصہ آئے گا اور اس مظلوم کے خلاف تو بھی ایک محاذ بنا لے گا، اور بتا اس طرح وہ تیرے گھر کے اندر کا سکون بچ جائے گا کہ برباد ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے، اپنی ڈیوٹی کو پہچان، اب دفاع کر، اور دفاع عمدہ طریقے سے کرنا، کسی کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، جس طرح میں نے پہلے سمجھایا ہے، اسی طرح امی کے حضور جا کے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ وہ ان کے اندر دشمنیاں نہ پیدا ہوں، منصف نہ بننا، معاملے کو سلجھانے کی کوششیں کرنا۔ امی کے مقابلے پہ منصف نہیں بنا جاتا، وہاں معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنا۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو عمدہ بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے بیوی کو اور شوہر کو ایک اور نام دیا ہے، اور وہ نام ہے لباس۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے 3 کام بتائے۔ نمبر 1، لباس انسان کو سردی گرمی کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2، لباس وہ چیزیں جو چھپائی جانے والی ہوتی ہیں ان کو چھپا لیتا ہے، شرمگاہوں کو یہ چھپاتا ہے، جو چیزیں دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، دکھانی چاہیے، ان کو یہ چھپا لیتا ہے۔ لباس کا تیسرا کام یہ ہے، یہ حسن بخشتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لباس کا پہلا کام سردی گرمی کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ یہ سرد گرم معاملات تو تیرے گھر میں اے شوہر چلتے رہیں گے۔ ہندو معاشرے کی وجہ سے، جس طرح میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کسان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، نند بھاوج کی لڑائی ہوگی، بہو ساس کی لڑائی ہوگی، دیورانی اور جیٹھانیاں کی لڑائیاں ہوں گی، اور کبھی تیرے اندر بھی اشتعال آئے گا، یہ ہوں گی۔ جس طرح لباس سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے جسم کو، اس طرح تو نے بھی اپنی بیوی کے اوپر سرد گرم ہونے والے معاملات کو
ढाल کے طور پر روک کے رکھنا ہے، لباس بن کے اس کا رہنا ہے، اسے بچانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ یہ اس پہ کوئی آفت نہ آ سکے۔ ہاں، دوسرا کام میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ چھپائی جانے والی چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ جتنا شوہر بیوی کے بارے میں جانتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے، کوئی اور رشتہ اتنا تعلق نہیں رکھتا کہ ایک دوسرے کو جان سکے۔ تم نے پتہ کر لیا، اپنے قربتوں سے یہ احساس ہو گیا کہ بیوی کے اندر فلاں 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 برائی ہے، یا بیوی کو پتہ چل گیا شوہر کے اندر فلاں 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 برائی ہے۔ دیکھنا تم ایک دوسرے کے لباس ہو، یہ باتیں جا کے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو مت بتانا۔ خاوند اگر جا کے اپنی بیوی کی شکایتیں امی کو جا کر بتاتا ہے، اپنی بہنوں کو جا کر بتاتا ہے، یہ بہنیں بیچاری جنہوں نے کئی گھروں کا چکر لگا کر تیرے لیے چاند سی بہو لے کر آئے تھے، وہ اماں جس نے تیرے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے اپنی جوتی کو گھسا دیا تھا، اسے کیا تانا دینا چاہتا ہے کہ اماں یہ تو کیا لے کر آئی ہے میرے لیے، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ اور یہ اور یہ عادتیں ہیں، اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خرابیاں ہیں۔ اگر جا کے بتاؤ گے اب تو وہ لے آئی ہے، پہلی بات ماں کو تانگ کیا کہ تم میرے لیے اچھی بیوی نہیں لائی، بہنوں تم میرے لیے اچھی بیوی نہیں لے کر آئی۔ اب وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، شوہر تو تھا، اس کے اندر کی برائیوں کو نکالنا تو نے تھا، تو نے اس کے اندر نیکیوں کو داخل کرنا تھا، کام تو نے نہ کیا، اور اب ان کو تانے دے رہا ہے۔ وہ بے بسی محسوس کرتی ہیں، اور جو بے بس ہو جاتا ہے، آپ کو پتا بلی بھی بے بس ہو جائے تو آنکھیں نکال دیتی ہے، تو وہ بے بسی کے عالم میں تجھے تو کچھ نہیں کہیں گی نا، تو بیٹا ہے، وہ سارا غصہ اپنی بہو پہ نکالیں گی، وہ سارا غصہ اپنی بھاوج پہ نکالیں گی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ لڑائی جھگڑا شوہر شروع کرواتا ہے، خود جا کے بیوی کی باتیں پہلے اپنی اماں کو بتاتا ہے، اپنی بہنوں کو بتاتا ہے، اور ہم اسے اچھا بچہ سمجھتے ہیں جو اپنی بیوی کی باتیں اور رسول اللہ نے کہا خبردار یہ تمہارے راز ہیں، اپنے راز اپنے اندر رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ اور اسی طرح یہیں پر میں بیوی کو بھی کہتا ہوں کہ تجھے پتا چل گیا کہ تیرے شوہر کے اندر یہ اور یہ اور یہ برائیاں ہیں، خبردار ہے، جا کے اپنی امی کو نہ بتانا کہ تیرے شوہر کے اندر، تیرے ساس کے اندر، تیری نند کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ اگر تو نے بتا دیا تو اس سے مر جاتی ہے۔ ماں باپ زندہ رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، اور اس دن مر جاتے ہیں جب پتا چلتا ہے بیٹی میری دکھی، نہ ان کو یہ دکھ نہ دینا۔ اور وہ بیچارے کر بھی کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو جاتے ہیں۔ بے بسیوں کے اندر کیا کریں گے وہ، سوائے اس کے الجھ جائیں، الجھنے سے تو نقصان ہوگا۔ اور جب دو خاندان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو طلاقیں تو وہیں پر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو نکاح ہوا تھا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا تھا، چند سالوں کے لیے تو نہیں ہوا تھا۔ نہیں بیٹا نہیں، بیوی بھی اپنے شوہر کی باتیں اپنے گھر جا کے نہ بتائے، کیونکہ یہ لباس ہے۔ اگر اللہ نے جو اسے نام دیا ہے اسے وہ بے نام کر دے گی۔ اور شوہر بھی اپنی بیوی کی باتیں اپنے امی، اپنے ابو، اپنی بھائیوں کو یا اپنی بھابھیوں کو یا اپنی بہنوں کو مت بتائے۔ تجھے اللہ نے لباس کہا ہے، بے نام کر دے گا تو اس نام کو۔ یہ لباس کا تیسرا کام، بڑا عمدہ کام یہ ہے کہ وہ حسن بخشتا ہے۔ لباس کی تراش خراش ٹھیک ہو، عمدہ سلا ہو تو جسم پہ بھلا لگتا ہے، وہی کپڑا اچھا نہ سلا ہو، وہ اچھا نہ بنا ہو تو اچھا نہیں لگتا۔
شوہر تو اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو حسن بخشنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اپنی بیوی کو، یہ موسم بدلا ہے، اس موسم بدلنے پر آپ نے اپنی بیوی کو نیا سوٹ لے کر دینا ہے. ایک سوٹ آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی امی جان کو لے کر دینا ہے. آپ نے اور آپ کی بیوی نے جا کے شاپنگ کی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی ابھی نوجوان ہے، اس نے اپنے شوق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اپنا سوٹ خریدا، اور آپ کی امی کے لیے اس نے ان کی عمر کے مطابق، ان کے ذوق کے مطابق جیسا وہ پہنتی ہیں ویسا اس کے مطابق وہ خریدا. اب وہ خرید کے دونوں سوٹ آپ لے کر آ گئے اور آ کر کہا کہ امی جان یہ کیا بیوی آپ نے مجھے لے کر دی ہے؟ میں نے کہا کہ آؤ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، نیا موسم شروع ہو رہا ہے، میں تجھے نئے سوٹ لے دیتا ہوں. تو کہنے لگی نہیں، پہلے امی جان کے لیے لیں پھر میرے لیے لیں. امی جان وہاں جا کے اس نے پہلے آپ کا سوٹ خریدا پھر اپنا سوٹ خریدا. حالانکہ وہ پہلے اپنا خرید لیتی ہے اور بعد میں امی کا خریدتی، کیا فرق پڑنا تھا؟ سوٹ تو خریدا ہے، لیکن آپ نے کہا پہلے اس نے آپ کا خریدا پھر اپنا خریدا. اور آپ کے لیے دیکھیے وہ دونوں سوٹ لے کر آ گئی. امی آپ پسند کر لیجیے. امی ظاہر اپنے ذوق کے مطابق پسند کر لے گی. اب بتائیے کہ شوہر کے اس عمل کے بعد یہ امی جان، اب امی جان اس لڑکی کے لیے بنے گی، بیوی کے لیے، یا ان کی ساس صاحبہ بنے گی؟ کیونکہ اس نے وہ رول ادا کیا ہے جو بہو والا نہیں ہے بلکہ بیٹیوں والا ہے. اب وہ اس بیٹی کی امی جان بنے گی اور امی سے پیار ملے گا. اسے کہتے ہیں حسن بخشنا. اسی طرح دو سوٹ لے کر دے دیے آپ نے اپنی اہلیہ کو. اہلیہ اپنے گھر گئی اور جاتے ہوئے کہنے لگی ایک میں اپنی امی جان کو نہ دے دوں؟ ہاں دے دو. تو اس نے گھر جا کے بتایا، آپ لے کر دیے اپنی بیوی کو، لیکن اس نے جا کے بتایا امی جان پہلے کہا کہ مجھے سوٹ لے دو. تو شوہر کہنے لگا اچھا ایک اپنی امی جان کے لیے لے لو، ایک اپنے لیے لے لو. پہلے انہوں نے آپ کے لیے پسند کیا پھر میرے لیے پسند کیا. اب داماد پسند کر کے لا رہا ہے. اب مجھے بتائیے یہ داماد رہا یا بیٹا بن گیا؟ اب وہ ساس بن کے سوچیں گی یا امی جان بن کے سوچیں گی؟ مسلمانوں کے ہاں تو نہ ساس ہوتی ہے نہ بہو ہوتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو نہ نندا اور بھاوج کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں تو لڑکے کی ماں لڑکی کی بھی ماں ہوتی ہے، اور لڑکے کا باپ لڑکی کا بھی باپ ہوتا ہے. اسی طرح لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں ہوتی ہے. وہ تو امی جان کہتے ہیں. ہندوؤں سے ہم نے بہت ساس نند اور بھاوج کا معاملہ لے لیا، اور یہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور روایت کا درجہ اختیار کر گئی. لیکن جو شوہر محمد رسول اللہ کے غلام بن کر اور لباس بن کر حسن بخشنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاں امی جان ہی ہوتی ہے. ان کے گھر نند اور بھاوج نہیں، بہنیں ہوتی ہیں. وہاں پر دیورانیاں اور جٹھانیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ تو بہنیں ہوتی. میں بات کوئی عرض کر سکا جی؟ یہ لباس ہے تمہارا، اللہ نے یہ نام دیے تھے. اور خامن یہ جو فن ہے کہ کس طرح بیوی کا دل موہ لیا جائے، کس طرح اس کے دل کے اندر گھر کر لیا جائے، کاش تو نے محمد رسول اللہ سے پوچھا ہوتا، وہ تمہیں رستہ بتاتے تو تیرا گھر جنت نظیر بن جاتا. شوہر اس بیوی کی محبت کا حصول ایک فن ہے. اس فن کو سیکھنا بھی ہے تو اس سے سیکھنا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے. لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہماری فطرت کو ارد گرد کے ماحول نے مس کر رکھا ہے.
میں اپنی گفتگو کو صرف نیک لوگوں تک محدود رکھوں گا کہ نیک لوگ اپنے گھر کو جو جنت نظیر ہو جانا چاہیے تھا جہنم قدا کیسے بناتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی نیک آدمی شادی کرتا ہے تو وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تللے یہ باہر نکل کر سیریں کرنا، سپاٹے کرنا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مجھ سے اس طرح کے مطالبات نہ کرنا۔ لیکن جس نے ایک سے زائد شادیاں ایک وقت میں کی، جس کی ایک وقت میں 5 سے زائد بیویاں تھیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ بیویوں کی محبتوں کو کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ امی عائشہ سے شادی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد آؤٹنگ کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور باہر جا کر باقاعدہ خاوند بیوی یعنی امی عائشہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے لگا رہے ہیں۔ اب امی عائشہ چھوٹی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے، اس زیادہ عمر کی وجہ سے تیز نہیں بھاگ پاتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو امی عائشہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ میں جیت گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خوشی کے اندر باقاعدہ شریک ہوتے ہیں۔ ادھر جنگیں ہو رہی ہیں، حالات کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمارٹ ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سیر کے لیے باہر گئے ہیں، پھر دوڑ لگتی ہے، اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، خوشی سے نہال ہو جا رہے ہیں کہ عائشہ وہ جتنی دفعہ تم پہلے جیتی ہو آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور امی عائشہ اب اس خوشی کے اندر شریک ہے، شیئر کر رہی ہیں کہ ہاں آج آپ جیتے لیکن اس سے پہلے میں ہی جیتتی رہی ہوں۔ دونوں مل کر محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنا، یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اپنی بیویوں کے ساتھ یوں محبت کرتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹی شرافت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ باہر سے تھک کر آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں تفریح ہو، یہ تفریح اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ جسم کی تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے، تراوٹ نصیب ہوتی ہے، خوشی اور انبساط کے موقع ملتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تفریح ملے، کیا آپ کی بیوی جو خود تھکی ماری گھر کے کام کرتے کرتے تھک گئی ہے، کیا اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ بھی تفریح کرے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو شرافت کا لبادہ جو اوڑھ رکھا ہے، ہم اس بات کی یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلیں یا ان کے ساتھ تفریح کریں۔